حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو لوگ آپ سے بے حد محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی آپ سے محبت رکھنے لگا اور ہر فیصلے میں آپ کا مشورہ ضرور لیتا۔ پھر اس کے بعد ایسا قحط پڑا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے مصر کا رخ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کا خواب سننے کے بعد اندازہ لگا لیا تھا کہ 7 برس کے بعد ایک عالمگیر قحط دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ چنانچہ امیر مصر کی حیثیت سے آپ نے غذا کی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے 7 برس میں اناج کی بھرپور طریقے سے تنظیم کی۔ عوام کی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ 7 برس تک اجناس کو محفوظ کرنے کے مؤثر اور منظم حکمت عملی تیار کر لی۔ چنانچہ جب قحط نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو جناب یوسف علیہ السلام کی کامیاب حکمت عملی کی وجہ سے صرف مصر میں ہی غذا کی ترسیل برقرار نہیں رہی، بلکہ بہت سے قحط زدہ علاقے غذائی قلت کا مقابلہ کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی قیادت میں چلنے والی ریاست مصر سے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہی بھائی جنہوں نے انہیں کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے والد کو مصر لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 کا لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لیا اور آپ کے استقبال کو پہنچے اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب لشکر پہنچ گیا، دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام گلے لگ کر بہت روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان اور مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ علیہ السلام کے قدموں پہ رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ علیہ السلام کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ وہ بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا جس کا نام گوشن رکھا گیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ پھر اس واقعے کے 24 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے علاقے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزرے گا اور سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ علیہ السلام کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی منزل نہ ملی۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مدینے میں آؤ تو ہم سے مل کر جانا۔ کچھ دنوں بعد وہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔
آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہمارے آباء و اجداد سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگ گئی تو اس بڑھیا نے کہا کہ اب یہاں پر کھودو۔ کھدائی شروع ہوئی تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تو نہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مسند بزار سورۃ غافر کی تفسیر اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مستند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔